بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے قصۃ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، قصۃ خارقۃ للعادۃ، یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا قصہ، قصۃ خارقۃ للعادۃ یعنی خلاف عادت قصہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے خلاف عادت تھے، یعنی اس دور میں علم طب جو تھا وہ بہت عروج پر تھا اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہی ہر کام ہوتا ہے اور جس پر تجربے شاہد ہیں، اور خلاف قانون اور قاعدہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس قوم کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی خلاف عادت ہوئی، یعنی بغیر والد کے، ورنہ عادت اور تجربہ اور ان کے قوانین تو اس بات پر شاہد تھے کہ بچہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں سے مل کر جنا جاتا ہے، یعنی ماں اور باپ ہوں تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو توڑا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قوانین کا محتاج نہیں۔ اور پھر جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بتائی کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو میں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو جب میں اس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت قاہرہ، قدرت مطلقہ جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اور ان کے معجزات بھی کہ وہ مٹی سے پرندے وغیرہ بناتے اور اس پہ پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتے، اور اس طرح کے دوسرے معجزات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں بیان کیا جائے گا۔ وَيَجِيءُ دُرُوسَ دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ وَهُوَ آخر الرسل قبل نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آخری رسول ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول آتے تھے ان میں سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں کوئی رسول نہیں۔ وَهِيَ قِصَّةٌ تَجَلَّتْ فِيهَا إِرَادَةُ اللَّهِ الْقَاهِرَةُ، اور یہ قصہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا زبردست ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تجلت صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، ماضی مثبت معروف سے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا یا واضح ہو جانا۔ تجلی یا تجلی تجلیاً ظاہر ہونا۔ وقدرت اللہ المطلقہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ ظاہر ہوتی ہے۔ بذریعہ عطف اس پر بھی تجلی کا اس میں بھی ترجمہ کریں گے۔ وحکمت اللہ دقیقۃ، اور اللہ تعالیٰ کی باریک حکمت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ فامرہ کلہ خارق للعادۃ، اور ان کا تمام کام خلاف عادت تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا معاملہ پورا کام خلاف عادت تھا۔ وولادتہ خارقۃ للعادۃ، ان کی ولادت خلاف عادت تھی۔ حارت فیہا الالباب، کہ حیران ہو گئی اس میں عقلیں۔ ونسخت فیہا القوانین، اور منسوخ ہو اس میں قوانین الطبیعیت، اور منسوخ ہو گئے اس میں طبعی قانون، کیونکہ طبعی قانون یہ تھے کہ ماں اور باپ ہوں تو پھر بچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کر دکھایا۔ وَشَقَّ الْإِيمَانُ بِهَا وَالتَّصْدِيقُ لَهَا عَلَى مَنْ آمَنَ بِالْقَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ كَإِلَٰهٍ لَا يَزُولُ وَلَا يَحُولُ، اور پارا ہو جاتا ہے ایمان اس کے ذریعے اور تصدیق اس شخص کی جو طبعی قوانین پر ایمان رکھتا ہو، جیسا کہ وہ معبود ہو، کہ نہ وہ ختم ہو سکتے ہیں اور نہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا
کہ جو شخص طبعی قوانین پر اس طرح سے یقین رکھتا ہے کہ وہ طبعی قوانین گویا کہ معبود ہیں کہ نہ تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اس شخص کا ایمان پارا پارا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، کیونکہ طبعی قانون کے بالکل مخالف تھی ان کی پیدائش۔ وآمن بالتجربۃ والمشاہدۃ بأحکام الطب والطبیعۃ كناموس لا يتغیر ولا يتبدل، اور ایمان لاتا ہو وہ تجربے پر، مشاہدے پر اور طبعی احکام پر اور طبعی قوانین پر، جیسا کہ وہ فرشتہ ہو، نہ وہ تبدیل ہوتا ہو اور نہ متغیر ہوتے ہوں۔ وجاہل قدرت اللہ التی احاطت بکل شیء، اور وہ واقف ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ قدرت جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وغلبت علی کل شیء، اور ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ وارادتہ التی لا یحول دونہا شیء، اور اس کے ارادے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ خلاف عادت ہوئی، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت مشکل اور ناقابل یقین بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر یقین رکھتے ہوں انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وَهَانَ هَذَا الْإِيمَانُ عَلَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كَإِلَٰهٍ قَادِرٍ مُرِيدٍ، اور آسان ہے اس پر ایمان لانا اس شخص کے لیے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، مانند قادر مطلق معبود کے، خالق صانع پیدا کرنے والا اور تصویر بنانے والا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ اللہ پیدا کرنے والا، باری تصویر بنانے والا، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وآمن بخلق آدم من ماء وطین ومن غیر ام واب وولادۃ من ام من غیر اب اہون وایسر للتصدیق من ولادۃ من غیر ام واب، ایمان لانا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر پانی اور مٹی کے ساتھ، ومن اور بغیر ماں اور باپ کے، اور پیدائش لانا بغیر باپ کے، یہ زیادہ آسان اور تصدیق کے لیے زیادہ آسان ہے اس ولادت سے جو بغیر ماں اور باپ کے ہو۔ یعنی جو شخص ایمان رکھتا ہو آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تصدیق کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس سے زیادہ مشکل تھا بغیر کہ ایمان رکھیں کہ کوئی بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ایمان رکھتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بدرجہ اولا ایمان رکھے گا۔ وَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تعالی، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، إِنَّ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے کہ پیدا کیا ان کو مٹی سے، پھر فرمایا ان سے ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پیدا ہو جا تو وہ پیدا ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صفت کن سے پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ مشکل اور گراں ان لوگوں کو لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر یقین نہ رکھیں
اور جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مثال حضرت آدم کی بھی موجود ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے جب بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کی محتاج نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔